نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان ماہ تربیت کی تیسری نشست کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے صبر و تحمل کے حوالے سے اور ذوق عبادت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم گفتگو کریں گے ایثار اور خیرخواہی کے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس تربیتی مہینے میں ہمیں ان اوصاف کا حامل بنا دے، ان کریکٹرسٹکس کا حامل بنا دے جو اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ایثار اور خیرخواہی کے اوپر۔ رمضان المبارک کا ایثار اور خیرخواہی پیدا کرنے میں ایک خصوصی دخل ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہمیں بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے اور ہمیں گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے اور کام کرنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ جن کو دنیا کی آسائشیں اور سہولیات میسر نہیں ہیں، وہ مزدور جو کہ گرمی میں رمضان المبارک کے اندر بھی کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے گھروں میں بجلی کی، پانی کی اور اسی طرح گیس وغیرہ کی سہولیات نہیں ہیں یا کم ہیں، تو وہ کس اذیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو صبر و شکر کی توفیق نہ دے تو کتنی زیادہ مشکلات کے اندر وہ پڑ سکتے ہیں۔ تو ان غریبوں کا احساس، ان مساکین فقراء کا احساس، ان بیواؤں کا احساس، ان یتیموں کا احساس ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ان کی جیسی کسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اگرچہ ہماری اس کیفیت میں اور ان کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہماری یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ کچھ لمحوں کی ہے، کچھ گھنٹوں کی ہے، اور ان کی کیفیت تو یہ مسلسل چلتی ہے۔ ہمیں تو یہ آسرا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر بھوک پیاس برداشت کریں گے، تو نتیجے میں ہمیں شام کے وقت میں طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ صرف ہم نے اپنے کھانے کے معمولات ہی کو بدلا ہے کہ صبح ہم نے ناشتہ ذرا جلدی کر لیا ہے سحری کے وقت میں، اور دوپہر کا کھانا ہم نے تھوڑا مؤخر کر دیا ہے۔ باقی ہمیں کھانے پینے کو تو وہی ملے گا جو ہمیشہ ملتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ملے گا۔ تو ہم تو اس آسرے پہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس مشقت کا ہمارے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو غریب مسلسل یعنی کمزور مالی حالات کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے اور اپنی خاندان کو پورے طور پہ ان کے جو معاشی وسائل ہیں ان کے پاس میسر نہیں ہوتے، تو ان وجوہات سے وہ بیچارے تو مسلسل ایک غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں اور بہت محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ بچوں کے مطالبے ان کے سامنے آتے ہیں، وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے۔ گھر والی کی ضروریات ان کے سامنے آتی ہیں، وہ ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ کسی خوشی غم کے اندر شرکت کرنے کے لیے آنے جانے کا ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غریب لوگ کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں فکر کریں، اور اپنے اس مال کے اندر جو اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی اسی قسم کے مالی حالات کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا ہاتھ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے والا اور خرچ کرنے کی صلاحیت والا بنا دیا۔ تو اب ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ایثار کا مظاہرہ کریں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، خیرخواہی کا مظاہرہ کریں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں تک اس مال کے کچھ حصے کو پہنچائیں جن تک عام حالات میں مال پہنچانے کا خیال ہمیں نہیں آتا۔ ابھی رمضان المبارک میں پاک ایڈ ویلفیئر سوسائٹی ایک ادارہ ہے،
تو اس کی کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز ابھی میرے سامنے سے گزریں تو میں نے اندازہ لگایا کہ تھر کے اندر کس قدر غربت ہے، کس قدر مشکل حالات ہیں، اور کتنے زیادہ پسماندہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ان کو ایک ہینڈ پمپ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہوتی ہے۔ ہم بوفے کے اندر 8-8 10-10 ہزار کے کھانے کھا کر جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے چہرے جو ہیں وہ ستے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر کسی قسم کی رونق نہیں ہوتی، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ چند ہزار بلکہ اس سے بھی کم کا جو مال ہے اس کو قبول کر کے کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا انگ انگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ خوشی پہنچا سکیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانے پینے کی سہولت دے سکیں، خاص طور پہ رمضان کے اندر، اور پانی کا ان کا مسئلہ، پیاس کا مسئلہ جو کہ ہر مسلمان ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم کچھ کر سکیں تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ایثار کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے اگرچہ خود جو ہے وہ بھوک سے ہوتے ہیں، یعنی بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مثلا وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ صحابی کے گھر میں مہمان آئے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، تھوڑا بہت تھا جو بچوں کے لیے رکھا تھا لیکن بچے سو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لے آؤ، اور پھر چراغ بجھا دیا اور خود ایسے بنتے رہے کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو پورا کھلا دیا۔ تو مہمان کو کھلایا، خود بھی بھوک برداشت کی، اور اپنے بچوں کو آگے اسی طرح شہید ہونے والے تھے، موت کا وقت قریب تھا، تو وہ ان کی طرف سے آواز آئی تو انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو، اور پھر ان کے پاس گئے تو ایک اور کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اس کو پلا دو۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ جب پہلے والے کے پاس پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر دوسرے والے کے پاس پہنچے تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں بالکل موت کے وقت، جبکہ حواس بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ ان کے حواس قابو میں ہوں، ورنہ موت کا خوف اور موت کا جو ایک دباؤ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، اس موقع پر ہر شخص کے حواس کام نہیں کر سکتے، ہر ایک کے اعصاب جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، پھر انسان بہت زخمی بھی ہو اور اس کا خون بہہ چکا ہو اور تکلیف کی حالت میں اسے موت آنے والی ہو، ایسے موقع پر بھی ان کا ایثار کرنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی کہ انہیں تکلیف ہو رہی تھی، ورنہ جو شہید ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو سوئی کے اور کانٹے کے چبھنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ان کے ساتھ راحت کا معاملہ کیا ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو بدلا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارا، اور یہاں تک کہ جان بھی قربان کی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر ویسے ہم سوچیں کہ ہم میں سے کوئی جو اوسط درجے کا مسلمان ہے، ہم میں سے کوئی موت کے وقت کیا اس قسم کا ایثار کر سکتا ہے، تو یہ بہت بعید قسم کی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ مثالیں عام تھیں۔ اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بکری کی سری تھی جو ایک گھر میں گئی، اور پھر انہوں نے اگلے گھر میں سوچا کہ وہ زیادہ غریب ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، انہوں نے اگلے گھر میں بھیج دی، 7 گھروں سے ہو کر وہ دوبارہ انہی کے گھر میں آ گئی۔ یعنی ہر شخص کو یہ فکر کہ چلو میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن اسی محلے میں اور لوگ بھی ہیں جو کہ میرے جیسے ہیں یا مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، تو مجھے ان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے معاشرے کے اندر امیر صحابہ تو سخاوت کرتے ہی تھے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے واقعات ضرب المثل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے واقعات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جو غریب سے غریب لوگ ہیں، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف لینے والے ہیں، ان کے دینے کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی لینے کے بجائے دینے
سراسر خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ اچھا، عربی زبان کے اندر جو جملے کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو مبتدا خبر کہتے ہیں۔ مبتدا عام طور پہ یہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ عام طور پہ کامن ناؤن کی طرح ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر الف لام کے ساتھ یعنی دونوں کو پراپر ناؤن کے طور پہ لائیں، الدین النصیحہ۔ تو عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اور کچھ بھی نہیں، دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ یعنی ایک جملہ تو یہ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ دین خیر خواہی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا خیر خواہی بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کو بتانی تھی کہ دین خیر خواہی۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ دین کے جتنے بھی اور احکام آئیں گے ان سب کا بھی لب لباب یہی چیز بنے گی کہ خیر خواہی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست حدیث ہے، کیونکہ جب آپ کسی شخص کے، کسی قوم کے، کسی طبقے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں تو آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کہ اس شخص کے لیے، اس معاشرے کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی مثلا ایک چمن کو آپ لے لیں، اگر کسی گارڈن میں آپ جاتے ہیں، چمن میں آپ جاتے ہیں تو اس کی خیر خواہی یہ ہوگی کہ آپ اس کو توڑیں نہ، اس کے پھول نہ اجاڑیں، اس کے اگر وہ اس میں دروازے بنے ہیں تو دروازوں سے داخل ہوں، کیاریوں کو پھلانگ کے نہ جائیں، یعنی یہ سب چیزیں خیر خواہی میں آ جائیں گی۔ تو آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ ہر چیز کے خیر خواہ بن جائیں تو ساری دنیا کے اندر امن آ جائے اور ساری دنیا کے اندر سکون آ جائے۔ تو ایثار اور خیر خواہی یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت عام ہیں۔ ایثار میں ہم دوسرے لوگوں کو جو ہمارے جیسے ہی ہیں یا ہماری نظر میں ہم سے زیادہ مستحق ہیں، ایثار میں ہم ان کی طرف ویسے متوجہ ہوتے ہیں، اور خیر خواہی میں ہم ہر شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہمیں اس کے بارے میں وہ بہتر سے بہتر انداز فکر رکھنا ہے، رویہ رکھنا ہے جو کہ اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں بیان فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی جب ظالم ہو تو اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں، اور مظلوم ہے تو اس سے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس میں دیوار بن جائیں، اس کی ڈھال بن جائیں اور اس کو بچا لیں۔ تو ہمارے مذہب کے اندر خوبی یہ ہے کہ ہم ہر شخص کے حوالے سے ایک پراپر گائیڈ لائن رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے، اپنے دوستوں، اپنے اہل محلہ کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہ بننا ہے نا۔ غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی کیا ہوگی کہ ہم ان کے لیے اسلام کو اچھے انداز سے پیش کر سکیں تاکہ وہ ہمارے اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کو ہم کھلائیں پلائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے سامنے اچھے اخلاق رکھیں، اور ان سب سے مقصد یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے مذہب کو دیکھتے ہوئے وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو یہ خیر خواہی بھی بہت اونچی چیز ہے۔ تو آج کی نشست کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان دو خصوصیات، ایثار اور خیر خواہی، ان دونوں میں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہمیں بھوک لگے، جب ہمیں پیاس لگے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس بھوک پیاس پر کوڑنے لگیں یا ہم اس کا کوئی علاج کرنے لگ جائیں یا ہم اپنا وقت پاس کرنے کے لیے کسی تفریح کا سوچیں، خدا نخواستہ کسی غلط کام میں، کسی ڈرامے میں، فلم میں، کارٹونوں میں لگ جائیں، ان کاموں کی جگہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک کیوں لگوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارے بھی، ہماری اولاد کے بھی اور ساری دنیا کے رازق ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھوکا رکھوانا چاہ رہے ہیں؟ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ تربیت دلوانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس تربیت پہ توجہ کریں اور اپنے بھائیوں کا سوچیں، اور جو صحیح ادارے کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے امداد جو ہے وہ فرضی خرچوں میں خرچ نہ ہو جائے بلکہ حقیقی مستحقین تک پہنچ سکے، تو ایسے اداروں کو ہم ڈھونڈیں اور ان کے ذریعے سے ہم کام کریں۔ اگر ہمت ہو تو ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر جانا چاہیے۔
پاکستان کے اندر بہت سارے علاقے آپ کو مل جائیں گے. تھر کا نام تو آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے. گرمی کی حدت بھی ہے اور وہاں پر پانی کی کمی بھی ہے. تو وہاں پر آپ چلے جائیں, وہاں پر دیکھیں کیا حالات ہیں. اسپتالوں میں آپ چلے جائیں, کتنے مریض ایسے ہوں گے جن کو مالی مشکلات ہیں. ذاتی طور پہ آپ کام کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, ذاتی طور پہ کام کریں. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پاک ایڈ کا ادارہ ہے اور ادارے ہیں, IHH جو شام کے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے ترکی میں, تو اس کے ذریعے خبیب فاؤنڈیشن ہے. تو کوئی بھی ایسے ادارے ہوں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیانتدار ہیں, ان کے آپریشنل جو کام ہیں ان پہ خرچے کم ہیں, حقیقی جو جن جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ان کے خرچے اچھے تناسب سے ہو رہے ہیں, اور دیانتدار لوگ ہیں, علماء سے پوچھ کے کام کرتے ہیں, زکوٰۃ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں آپ کو اطمینان ہو تو آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے, ذاتی طور پہ بھی کیجئے, اور قریب کی مسجد میں آپ پیسے ڈالیے, قریب کے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیجئے. اور مستحقین جو ہیں وہ بہت کثرت سے مل جاتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنے اپنے علاقے میں نظر رکھیں. جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو عام طور پہ اپنے محلے میں مانگتے ہی نہیں ہیں, وہ تو دوسرے محلے میں جا کے مانگتے ہیں, تو وہ کرپشن کا تو وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ اگر آپ کا دل کرے تو تھوڑا بہت تعاون کر دیں, لیکن اصل تعاون کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مستحقین کو ڈھونڈیں, اپنے رشتہ داروں کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں, اور جو مدارس سے اور دیگر ایسے اداروں سے وابستہ علماء ہیں, دیگر حضرات ہیں جن کی سیلریز کم ہوتی ہیں یا اس طرح کی ان کو مالی مشکلات ہو سکتی ہیں, ان کے ساتھ آپ سمجھیں تو تعاون کریں. اور جو آپ کے امام مسجد ہیں جو بہت ہی معمولی سیلری پر آپ کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں. یعنی آپ نظر رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر, اپنے ایثار کے جذبے کو استعمال کریں, اپنے سخاوت کے جذبے کو استعمال کریں, اپنے خیر خواہی کے جذبے کو استعمال کریں. رمضان المبارک میں آپ کے اندر یہ جذبات بھی پیدا ہوں, ان کا کوئی حل بھی نکلے, آپ کہیں پر خرچ بھی کریں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک عملی تربیت ہو جائے گی. اور آئندہ جب کبھی بھی کوئی تقاضا ہوگا دین کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.